بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری. اچھا دیکھیے بچوں، آج جو ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مضمون نویسی. مضمون نویسی سے متعلق اگر بات کی جائے تو اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چاہے 3247/1 ہو، یعنی اردو کا جو نصاب اے کہلاتا ہے، سلیبس اے جسے کہتے ہیں، اس میں پیپر 1 میں کوشچن آتا ہے اور اس کے کل مارکس جو ہیں، کل نمبر جو ہیں، کل اشارات جو ہیں وہ 25 ہوتے ہیں. اب اکثر بچے جو ہیں تھوڑا سا تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ وہ مضمون نویسی میں کتنے پیراگراف استعمال کریں یا کتنے حصے ہونے چاہیے. دیکھیے، ایک بات کا آپ نے خاص طور پر اس خیال رکھنا ہے کہ اردو کو آپ کو بہت آسان بنا کے پڑھنا ہے. اردو کو آپ کو بہت زیادہ مشکل بنا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور یہ بہت آسان زبان ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے بچوں، میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ چاہے ہم بات کر رہے ہوں او لیولز اردو کی یا اے لیولز اردو کی، وہاں پہ مضمون نویسی کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اے لیولز میں بھی مضمون نویسی کا کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں، سوال حل کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے کم و بیش وہی سارے نکات ہیں جو آپ کے پاس او لیولز اردو میں ہیں. اب دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 حصص ہیں. حصص کہا جاتا ہے حصہ جو ہے، حصے کی جو جمع ہے وہ حصص کہلاتی ہے. ابتدائیہ. اب میں آپ سے بات کروں گا ابتدائیہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے بچوں کہ کم الفاظ پر مبنی دلچسپ آغاز ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پر ہم او لیولز کی اگر بات کریں تو یہاں پر جو حد الفاظ ہے جناب، حد الفاظ ہوتے ہیں 300 سے 350. تو آپ اگر 300 سے 350 الفاظ پر مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ کو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ آپ یہاں پر حد الفاظ جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ کم الفاظ پر مبنی ہو، تو یہ والا پیراگراف، جو پہلا والا جو آپ کا پیراگراف ہے جناب، یہ آپ لکھ لیجئے 50 الفاظ پر مبنی. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 50 الفاظ پر مبنی آپ نے آغاز لکھنا ہے اور آپ نے اس بات کا لازمی طور پر خیال رکھنا ہے کہ بہت دلچسپ آغاز ہو. یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں، تو اگر اس کی جو ابتدائیہ ہے وہی اگر دلچسپ نہ ہو تو نہ ہی ہم مووی آگے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، نہ ہی پھر ہم اس ناول کو پڑھنے کی ہمارے اندر کوئی ہماری ایسی کوئی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ جو بھی انشا پردازی سے متعلق کام کر رہے ہیں، اس کا جو ابتدائیہ ہے، مضمون نویسی کی اگر ہم بات کریں خاص طور پہ، تو اس کا ابتدائیہ بہت دلچسپ ہو کہ جو قاری ہے اس کی جو توجہ ہے وہ آپ کی مضمون نویسی پہ مرکوز رہے. پہلا حصہ جو ہے بچوں وہ 50 الفاظ پر مبنی ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ابتدائیہ کم الفاظ پر مبنی دلچسپ آغاز ہونا چاہیے. حد الفاظ 50 ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا حصہ جو ہے مضمون کا وہ ہے نصف مضمون. نصف مضمون کیا ہے؟ آپ کا جو بھی عنوان ہے، مضمون سے متعلق جو بھی عنوان ہے، اس سے متعلق مکمل مواد آپ نے دوسرے حصہ مضمون میں تحریر کرنا ہے، جسے آپ نصف مضمون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ سے کہوں گا، اس میں آپ حد الفاظ جناب رکھ لیجئے 200. ٹھیک ہے. 200 ورڈز جو ہیں، 200 الفاظ جو ہیں وہ آپ دوسرے حصہ مضمون جو ہے اس میں تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو کچھ لکھنا ہے آپ نے اس حصہ مضمون میں تحریر کرنا ہے، اور بہت سمجھداری سے دیکھیے. جو بھی عنوان ہو پہلے تو اس کو دیکھ کے پڑھیے گا اچھے طریقے سے کہ اس عنوان میں وہ آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. جلد بازی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کیجیے گا، اور اس بات کا خیال رکھیے گا. بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر ہم اشعار لکھ لیں، ہم محاورات لکھ لیں، ہم اقوال زرعی لکھ لیں. تو میں ان سے آپ سب سے یہی کہوں گا کہ صرف یہ ساری چیزیں اس وقت تحریر کیجیے جس وقت وہ مطابقت رکھتی ہوں عنوان سے، یعنی جس وقت وہ ریلیٹ کر رہی ہوں ٹاپک سے. ٹھیک ہے. اس بات کا آپ سب نے لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے. تو جیسے فرض کیجیے، اس کی چھوٹی سی مثال ہے. آپ کے پاس عنوان ہے جی صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا ضروری ہے، اور آپ اس میں لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو یہ آپس میں مطابقت نہیں ہے، ریلیشن نہیں ہے ٹاپک کا، اور آپ جو اقوال زرعی یا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کر رہے ہیں، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کر رہے ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی مطابقت کا جو رشتہ ہے وہ نظر ہمیں نہیں آ رہا. لہٰذا آپ نے ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں حصے سے مضمون.
नवीसी के, ठीक है। तो अब आपने देखना है दूसरे पैराग्राफ में, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये तीनों हिस्से जो हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों हिस्सों को इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने बहुत समझदारी से, बहुत अक्लमंदी से, आप जब इन तीनों हिस्सों को समझदारी और अक्लमंदी से जो है हल कर रहे होंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका मजमून खुद ब खुद कितना अच्छा होता चला जाएगा। अब जनाब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, इख्तितामिया। इख्तितामिया, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि मजमून कभी भी ओपन एंडेड नहीं होता। बहुत सी मूवीज़ हम देखते हैं, स्पेशली हॉरर मूवीज़ जब हम देख रहे होते हैं, तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर एक चीज़ नज़र आती है कि शायद ये भी इख्तिताम हो सकता था, शायद ये भी एंड हो सकता था, और हो सकता है इसका कोई दूसरा पार्ट है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं मजमून नवीसी की, तो इसमें आपको इस बात का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि जो कुछ आप लिखते चले आ रहे हैं उसका मुकम्मल इख्तिताम होता हुआ नजर आए, ठीक है। और इस पे भी मैं आपको यहाँ मशवरा दूंगा कि आप 300 अल्फाज ज़हन में रख लीजिए। इसके लिए भी आप 50 अल्फाज जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। चंद बातों का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। एक तो हद अल्फाज से आगे आप ना बढ़ें। अगर 300 साढ़े 300 अल्फाज हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 300 से 350 अल्फाज के अंदर एक बहुत अच्छा मजमून इन तीनों हिस्से का ख्याल रखते हुए आप तहरीर करें। अच्छा, अगर हम बात करें ए लेवल्स उर्दू की, तो ए लेवल्स उर्दू की जो वर्ड लिमिट है वो है 300 से 400। तो उसमें भी मैं जो मेरे तलबा हैं उनको मैं यही समझाता हूँ कि बेटा 3 हिस्से हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हम 4 पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ आप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 हिस्से हैं तो खूबसूरती से आप 3 हिस्से का इस्तेमाल कीजिए और आप उन 3 हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पता चले जो भी चेकर है उसको ये बात अंदाज़ा हो जाए कि आपने उर्दू बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, समझी हुई है, सीखी हुई है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर एजाज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।